میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج جو اسرائیل نظر آتا ہے وہ 1948 تک فلسطین ہی تھا، جس کو تنظیم اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی مدد سے زبردستی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح 1948 میں ایک ناجائز ملک عالمی نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ اسرائیل کو روز اول سے ہی اسلام دشمن طاقتوں کا پوری طرح سے ہر قسم کا تعاون حاصل رہا ہے، تاکہ وہاں سے بیٹھ کر عرب ممالک کی ہر حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھی جا سکے، تاکہ عالم اسلام میں کوئی اسلامی تنظیم مضبوطی نہ پکڑ لے اور پھر دنیا میں اسلام کا دوبارہ بول بالا نہ ہو جائے۔ اس طرح اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو قوت ملی اور اس نے آہستہ آہستہ پورے فلسطین کو اپنے دستے تصرف میں لے لیا، اور فلسطین کے مظلوم اور بے یار و مددگار مسلمانوں پر وہ قیامتیں توڑیں کہ جس کی نظیریں دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تب سے ہی یعنی 75 سالوں سے فلسطینیوں کا اپنا ہی گھر جہنم زار بنا ہوا ہے، اور آج اسی آزادی کی جد و جہد کرنے والے مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل مشق ستم بنا رہا ہے، اور سمٹتے جا رہے چھوٹے سے غزہ پٹی کے علاقے کا بھی وہ وجود مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے جو فلسطینیوں کو ان کا آخری سہارا دکھائی پڑتا ہے۔ لہذا ناظرین، گریٹر اسرائیل کا بیچارے فلسطینیوں پر ہونے والی دردناک رودات جو ابھی بھی جاری ہے پر مبنی ایک نظم و صدائے قدس ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو یقیناً ہر انصاف پسند انسان اور خاص طور سے ان مسلم حکمرانوں کا منہ چڑھاتی نظر آتی ہے جو خود کو بسم اللہ کی گنبد پر بیٹھے ہوئے محفوظ و مامون سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ حالات یہ خبر دے رہے ہیں کہ چراغ سبھی کے بجھائیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو آئیے ناظرین، یہ مذکورہ نظم جو عربی سے اردو زبان میں مترجم معلوم ہوتی ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، جو کچھ یوں ہے۔ یا اخی، میں نے صدیوں تلک تم کو آواز دی، ایک صدائے حزین چیخ بن کر خلاؤں میں پھرتی رہی، تم نہیں سن سکے بے حسی پر اخی، بزم افلاک سے جس میں واحد کا فرمان جاری ہوا، تم نے رد کر دیا، تم پہ لازم ہے اب داستان تباہی، سنو یا اخی۔ این اس وقت تم جس گھڑی مصلحت کی ردا تان کر سو گئے تھے اخی، میری آغوش میں بیٹیاں بے ردا ہو گئیں، میرے خیموں پہ شب خون پڑتے رہے، میرے جانباز مصلوب ہوتے رہے۔ ناتواں بازوؤں پر جواں سال بیٹوں کے لاشیں اٹھے، ماؤں کے سامنے ان کے گبرو جواں سولیاں چڑھ گئے، ننھے بچوں کے سر پر کفن بن گئے، شیر خواروں کے منہ سے لگی ماؤں کی چھاتیاں نوچ ڈالی گئیں، اور دشمن نے اپنے دہکتے ہوئے آتشی اسلحے میرے سینے پہ ٹھنڈے کیے، ہائے تم چپ رہے جب کبھی میرے سینے کو داغا گیا، بزم انسانیت میں چراغاں ہوا، اور امن و اما کے صحیفے کھلے کے کھلے رہ گئے، امن کی آڑ میں سرزمین قدس جنگ کی چھاؤں بن گئی، عورتیں بوڑھے بچے سبھی امن عالم کے سفاک جبڑوں میں پہنکے گئے، اور ارض فلسطین پر خون کی ندیاں بہتی رہیں۔ دشمنوں سے بھلا کیا گلہ یا اخی، تم بھی چپ چاپ محو تماشا رہے، سرزمین قدس سرخ ہوتی رہی پر تمہاری رگوں کا لہو منجمد ہو گیا، پھر جسے میرے خیموں سے اٹھتی ہوئی آگ تک بھی نہ پگھلا سکی۔ سانحہ ہے اخی، جب میری آنکھ کے سارے منظر لہو ہو گئے، این اس وقت تم سبز رنگوں سے محفوظ ہونے میں مشغول تھے، کب تلک یا اخی، کب تلک کوئی جبر مسلسل سہے، آخرش ہم بھی تھک ہار کر بے رسد بھڑ گئے۔ اور پھر سارے عالم نے دیکھا کہ اس شام صہیونیت کی صفوں میں بڑا رن پڑا، یاد رکھنا مگر عالم ظلم سے تنہا لڑتے ہوئے میرے بچے اگر بچ گئے تو تمہاری جبینوں پہ اپنے لہو سے لکھیں گے فسانے سبھی مصلحت کے اخی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔